کیا ہوں؟ دعوت قرآن، اور خدا کے مصطفیٰ کا نافرمان دعوت قرآن. کیا؟ دعوت تبلیغ. دعوت ہم نے کہا اس سے ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف. پہلے سیکھو پھر تمہیں پتہ چلے تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کیسے کرتے ہیں، تبلیغ کے بھی اصول ہوتی ہیں. کو تھوڑی سی حکمت تو حاصل کرو، کو تربیت تو لو کہ کس انداز سے کرنی ہے اور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. پھر داعی، پھر کیا؟ داعی اللہ وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہا محبوب کو بھیجا ہے اپنی جانب دعوت دینے والا، کہ حضور داعی اللہ ہیں، اور جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں اور حضور کا دیا ہوا دین سیکھنے والے ہیں وہ داعی اللہ ہیں، وہ داعی اللہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے دعوت دینے والے آگے ہیں. وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے وہ تم نے اللہ کے نام سے حضور کے نام کو بڑھا دیا ہے. یہ میں باتیں بتا رہا ہوں، ایسے نہیں بتا رہا. ایمان بچا رہا ہوں، ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں، دین کی حفاظت کر رہا ہوں. اور ان لوگوں کے جملے ہیں اگر آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے تو یہ کبھی نہ کبھی پہنچے گا. اللہ پاک اس سے بچائے. ایسے وہ سوالات کریں گے، یہ اللہ کے نام پہ تو نہیں لیکن حضور کا نام آئے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ضروری ہے. حالانکہ اللہ کے نام پہ بھی جل جلالہ کہنا چاہیے لیکن ضروری نہیں. ضروری لیکن حدیثوں میں آیا ہے کہ جب آمینہ کے لال کا نام آئے تو پھر زبان پہ درود آئے اور دل میں سرور آئے گا. دل میں اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اسے پوچھو یہ حضور کے پاس جو جبریل آئے تھے، جبریل خود آتے ہیں یا خدا تعالیٰ بھیجتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. جبریل خود آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے؟ فرشتے خود کرتے ہیں یا اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ عز و جل کے وہ معصوم ہیں، وہ عن الخطا، وہ خطا سے معصوم ہیں. اور انبیاء بھی خطا سے معصوم ہیں، یعنی گناہ صغیرہ کبیرہ سے انبیاء معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں. جبریل اللہ کی طرف سے سدرہ سے آئے ہیں. کہاں سے؟ اور پھر آ کر اللہ ہی کا جو دیا ہوا اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ذکر خیر ہو اور کسی کے منہ پہ دوپہر نہ ہو. حضور کا ذکر خیر ہو تو سپہر ہو. ٹھیک ہے؟ پتہ چلے چہرہ چمک رہا ہو، حضور کا ذکر خیر ہو. اللہ نے بھیجا جبریل کو اور اللہ ہی کی طرف سے جبریل کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ذکر خیر سنے اور درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو. ہم نے کہا ملا یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا جبریل ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ ہی نے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے کہ جب میرے محبوب کا ذکر خیر ہو اور اگر وہ درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے جو محبوب بنا لیتے ہیں ان کو یوں نوازا جاتا ہے، ان کے یوں عظمتیں دی جاتی ہیں. جن کے نام کی اتنی عظمت ہے ان کی ذات کی کتنی عظمت ہوگی. اس نے میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علی رحمت الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہاں امام اہل سنت یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ قربان کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات پہ قربان کروں. نہیں، کہتے ہیں نام ہی ایسا ہے. شاید آپ نہیں سمجھے. اللہ پاک بتا رہے میرے نام، محبوب کے نام کی عظمت. آج کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ. کس پہ؟ ایسے تو نہیں سلامی ہوتی امام عاشقاں کو، ایسے تو نہیں علماء سلامی کرتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، مجدد دین و ملت کو، کہ دیکھو کس انداز سے، اور یہ صرف لفظ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے اس کے اندر گزاری ہیں. حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچا بچا تھا. اور پھر وہی نور ہے جو آج سنیوں کے سینے میں ہے اور ہر سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب ہے. اب دیکھو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں کا ایک جاں کی ہے وہ تہاڈا نام ہوئے
त्याल हाजिर के अंदर एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां कुर्बान करूं, दो जहां से भी जी नहीं भरा। मैंने दो जहां करके भी नहीं जी भरता, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहां हो आपके नाम पे कुर्बान कर दूं, अल्लाह ने आपको इतना अजीम बनाया है। समझ आ रही है? तो नाम ना इसमें गिरामी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर आपकी ज़ुबान पे दुरूद आए, आपकी मज़ीद हो जाए तो अंगूठे भी लग जाएं, नाम मुस्तफ़ा को चूमा जाए और उसकी बरकत मज़ीद आ जाए। समझ आ गई इसकी? और तीसरी जो हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया वो ये था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जो वालिदैन में से दोनों को या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके, वो भी हलाक हो, वो भी बर्बाद हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से आमीन कह दी, हाँ वो भी बर्बाद हो, वो भी। आप समझ आ रही है वालिदैन का कितना मकाम है? इस हदीस पाक में पहले पे रमज़ान की अज़मत को वादे किया, रमज़ान के बेअदबी करने वाले का हाल क्या होगा, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी की अज़मत बयान की, और जो उसके ख़िलाफ़ करेगा उसका हाल क्या होगा, तबाह बर्बाद होगा। और तीसरे दर्जे पे वालिदैन, किसको? वालिदैन को जिक्र किया। अब भी आपको समझ नहीं आ रही कि वालिदैन का मकाम कितना। और वो कहता है कि अब्बा जी अपने चक्करों में थे, हमने कहा उसी चक्कर से एक चक्कर तू है, कमीने जो तू पैदा हुआ है। हमने कहा ऐसे कमीने कुत्ते को सुनते हो जिसने बाप और माँ को भी नहीं छोड़ा, कहती है अपने चक्करों में थे और मैं निकल आया इसलिए चक्कर चला रही हो। माँ अदब वाली है, बाप अदब वाला है, अल्लाह ने इनको बड़ा मकाम अता फरमाया है। और आमिना के लाल ने इसको वाज़े फरमाया है कि जो उनका अदब ना करे, उनकी खिदमत ना करे, तो फिर क्या होगा? मैं बर्बाद। क्या हो गया? अब इसलिए वैसे तो जवान वालिदैन भी हों तो अदब है, उनका एहतराम है, उनकी खिदमत करनी चाहिए, लेकिन जब बुढ़ापे पे पहुंच जाएं फिर खिदमत तो ज़्यादा है, फिर खिदमत और आजमाइश बड़ी है। खुशकिस्मत है जिसे बुढ़ापे में वालिदैन मिले हों और उसने वालिदैन की खिदमत की हो, वालिदैन की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन जिसने बेअदबी की, खिदमत ना की, उस वक्त मारा जाएगा, क्योंकि हुजूर ने दुआ कर दी है। अब समझ आ रही है कि वालिदैन की कितनी अज़मत है, वालिदैन का कितना एहतराम है। आप कभी वालिदैन से चावलों से परेशान हो जाते हो, कभी बिरयानी से परेशान हो जाते हो, यूँ नहीं मेरा यूँ नहीं, मेरा यूँ नहीं, और माँ सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती है और जाके उन्हें तंग करते हो। ऐसा होता है कि नहीं? अब्बा जी सारा दिन काम करके आते हैं तो उल्टी ज़िद्दें करते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उसे एहसान कर दो वालिदैन से कि वालिदैन का तुम्हारे ऊपर एहसान है, उनका एहसान है, बुढ़ापे में भी तुम्हारे लिए करती हैं, बूढ़े होकर भी तुम्हारा ही सोचती हैं, वो तुम्हारी तरफ तवज्जो रखती हैं, खिदमत तुम्हें करनी चाहिए वो करती हैं, वो लगी होती हैं, और फिर तुम आगे नखरे करते हो। आप समझ आ रही है? उनका दिल तोड़ना चाहिए, उनको परेशान करना चाहिए कि उनकी खिदमत करनी चाहिए, उन्होंने कुटना चाहिए, उन्होंने कुटन तो मुराद नहीं कि कुटना ही चाहिए जो हमने पकड़ लिया है, दबाना चाहिए। और दबाने से मुराद ये नहीं कि बोलना नहीं चाहिए, दबा देता है, नहीं, मुट्ठियाँ भरनी चाहिए ने, क्या करनी चाहिए? मुट्ठियाँ आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दबाना चाहिए। ना भी कहेंगे नहीं आप ना कहो, मैंने खिदमत करनी है, मैंने करके तो देखो, फिर देखो कैसा नूर आता है, वालिदैन के दिल से दुआ निकलेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इसलिए ये तीन चीज़ें जो मैंने आपके सामने इस हदीस पाक की रोशनी में बयान फरमाई हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की। अब एक दो और बात जो है वो मसाइल के हवाले से है, उसको भी आपने जहन में रखना है। ये नहीं कि आपको पता है कि फिर तरह तरह की आवाज़ें उठती हैं, वो कहते हैं इससे रोज़ा टूट गया, इससे टूट गया, रोज़ा ऐसा कच्चा नहीं कि अभी टूट गया। समझ आ रही है? रोज़ा टूट गया, रोज़ा कैसे टूटता है? वो उलमाए किराम ने बता दिया कि रोज़ा इस चीज़ से टूटता है, इस चीज़ से नहीं टूटता। इससे कफ़ारा आता है और क़ज़ा भी है, और इससे सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। इस पे फ़िदिया है, वो फ़िदिया देना है सिर्फ, और इसके अलावा मरीज़ है तो क़ज़ा करनी है, मुसाफिर रुख़्सत हुई तो उसने भी क़ज़ा करनी है। किस सूरत में रोज़ा छोड़ सकते हैं, किस सूरत में रोज़ा नहीं छोड़ सकते, और किस सूरत में रोज़ेदारों की मुशाबत करना ज़रूरी है। तो रोज़ा ना भी हो तो खाना पीना जायज़ नहीं है, खाना पीना। अब ये कितने मसाइल हैं, लेकिन मुझे पूछो और अपने आप को पूछो,
تو اسے ہم کہیں ہمارے دنیا کے بڑے مسائل ہیں، دنیا کے شریعت کے بڑے مسائل ہیں، وہ کاپیوں میں کتابوں میں رہیں گے، وہ بیانات میں رہیں گے، ہمارے اپنے مسئلے بڑی ہیں۔ ہمیں صبح اور شام تک روٹی کا مسئلہ بنا رہتا، ہم شریعت سیکھیں گے کب آئیں گے اس طرف؟ پھر اسی طرح روزے خراب ہوتی، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کوئی عام ناڑی کہہ دیتا، ڈاکٹر ہی کہہ دیتا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، بس یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو مفتی تھے جنہوں نے کہا تھا خدا کے بندو آپ بھی تو تھوڑی عقل رکھتے ہو نا، پہلے دیکھو تو صحیح کہ فتویٰ کسے لینا ہے۔ اچھا امام مسجد سے فتویٰ لے لیں گے، وہ امام مسجد کے پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر انہیں پتہ ہے نہیں تو وہ مفتی تو نہیں ہے۔ سارے مسائل تو امام صاحب کا کام تو نہیں، امام صاحب تو یہ کہہ دیں گے اس کتاب میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو دیکھو امام صاحب نے کہا تھا، وہ امام صاحب دیکھو پڑھے تھے جو انہوں نے کہہ دیا، تحقیق کر۔ آپ تو جو دنیا کے اعتبار سے ہر ایک بندے کی نہیں مانتے، افسر کو دیکھتے ہو، پھر کبھی کسی کو دیکھتے ہو، اور دین کے حوالے سے جو آتا کہتے ہیں اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، تمہارا بھی کچھ رہا ہے، تمہاری بھی بربادی ہو گئی۔ اس لیے یہ تو فرض ہے، بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ جو ہے یہ آپ ذہن نشین کریں، ایسے ایک بچہ ہے نابالغ ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں، صبح شادی کو اس نے کر لی، صبح شادی ایسے کر لی اور صبح شادی کا وقت گزر گیا، صبح یا اس نے اس ٹائم کھا لیا تھا، تو جب صبح شادی کا وقت گزرا اور ضوء کبریٰ یہ ختم ہوا تو وہ بالغ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب اس کے اندر اہلیت ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن وقت گزر گیا۔ وقت سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اسی طرح مریض تھا، صبح شادی کے ٹائم وہ مریض تھا، تو لہذا مریض کے لیے عذر ہے، رخصت ہے، اس نے روزہ نہ رکھا، لیکن جو ہی یہ زوال کا ٹائم ختم ہوا تو وہ تندرست ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تندرست ہو گیا۔ اب اس میں بھی اہلیت ہے کہ وہ روزہ رکھے، ہے کہ نہیں؟ اب رکھ سکتا ہے نا، مریض نہیں رہا، لیکن وہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ماہواری میں ہوتی ہیں، مینسز آتے ہیں، انہیں صبح شادی کے بعد مینسز آئے لیکن ضوء کبریٰ کے بعد ختم ہو گئے، اب اس وقت وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ممانت نہیں ہے، ممانت کسی وجہ سے تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اب وہ روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن نہیں رکھ سکتی کیونکہ وقت گزر گیا۔ اب ان میں بھی اہلیت ہے۔ اسی طرح مسافر ہے، شرعی مسافر جو میں نے واضح کیا تھا، وہ سفر پہ گیا، جب واپس آیا تو یہ زوال کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور مقیم ہوا، اب ظاہر ہے اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پہلے کی اور صورت تھی، لیکن اب وہ آیا تو اس میں اب اس کے لیے رخصت نہیں ہے، لیکن وقت گزر گیا کیونکہ اب مسافر تو رہا نہیں، وہ تو مقیم ہے، لیکن جب روزہ رکھنا تھا وہ وقت ساری ختم ہو چکی تھی، وہ تو آیا زوال کے بعد۔ تو یہ جو میں نے چند، ابھی اور بھی ہو سکتے ہیں، چند اشخاص کا ذکر کیا، کیا اب یہ کھانا کھا سکتی؟ بتاؤ، اب یہ کھانا کھا سکتی ہیں کیونکہ زوال کا ٹائم تو گزر گیا، تو عذر ہی کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، کسی بھی روزہ فرض نہیں ہوا تھا، پھر وہ بالغ ہو گیا تو فرض ہو گیا، لیکن وقت نکل گیا۔ اسی طرح عورتوں پہ عذر تھا، وہ وقت گزر گیا، پھر وہ جب ختم ہوا تو ابھی روزے کا وقت تھا، ابھی وقت تھا، مسافر جب آیا تو زوال کا وقت ہو چکا تھا، اب وہ مقیم ہوا، تو اس صورت میں وہ اہل تو تھیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا بتاؤ اب وہ کھانا کھا سکتی ہیں؟ کھانا کھا سکتی ہیں؟ تو اسی کو بالکل، کیونکہ انہیں عذر تھا، اب کھا سکتے ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں، اب وہ کھانا نہیں کھا سکتے، اب وہ کھانا نہ ہی پانی پی سکتی ہیں، نہ ہی، انہیں روزے دار کی مشابہت کرنا ضروری ہے۔ کس کی؟ کہ اب وہ اہل ہیں لیکن ٹائم گزر گیا ہے، وہ عورت بھی ہے تو وہ بھی روزے دار کی مشابہت اختیار کرے گی، وہ مرد ہے تو روزے دار کی مشابہت اختیار کرے گا، کہ یعنی ظاہراً یہ ہے کہ یہ بھی روزے دار ہے، حقیقت میں روزے دار نہیں ہے، لیکن روزے دار تو وجود ہیں، تو ان کی نقل کرے گا، ان کی مشابہت کرے گا، اور یہ مشابہت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جاننا بھی سب کے لیے ضروری ہے، یہ مسئلہ جاننا بھی، وگرنہ وہ کہتے ہیں روزہ میں پتہ ہی کوئی نہیں، تندرست ہو گیا، وہ کھا رہی ہیں، اور عورتیں میں سے دیکھیں گے جن کو یہ سسٹم انہیں پتہ نہ ہو وہ بھی کھا رہی ہوں گی اور گناہگار ہو رہی ہوں گی، کیا ہوں گی؟ اور میں سمجھتا یہ مسئلہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے چیز کھا لی ہے، مثلا اسے پتہ تھا میں روزے دار ہوں، اسے پتہ تھا میں روزے دار ہوں، تو اس نے پانی منہ میں ڈالا تو ایسے کیا تو نیچے چلا گیا،
روزہ اس کا ٹوٹ گیا نا اس کا روزہ، لیکن گناہ گار نہیں ہوا، اس لیے کہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ اس نے منہ میں کچھ چیز رکھی ہے، مثلا کوئی نمک ہی چیک کر رہا ہے تو نمک ہی نیچے چلا گیا، جان بوجھ کے تو وہ نہیں کر رہا، تو اس سے بھی کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح منہ کھولا ہوا تھا، بارش ہوئی، قطرہ پڑا اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اب مسئلے بھی یاد رکھنے چاہیے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیا اب وہ کھا پی سکتا ہے؟ اب روزہ جو ٹوٹ گیا تو کھاؤ پیو، کہا نا کھاؤ پیو نہیں، اور کھاؤ پیو جیو نہیں، بلکہ روزے دار کی مشابہت اس پہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر اس نے جان بوجھ کے بھی کھایا ہے قصدن، اور سحری کے ٹائم اس نے نیت کی تھی، تو پھر اس پہ قضا اور کفارہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب پھر کھائے پیے نہیں، اسے روزے دار کی مشابہت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب تک روزہ نہیں کھلے گا اس وقت تک اس جن کے روزے نہیں، ان کو بھی روزے دار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کوئی کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں؟ بریک مسئلہ ہمارے لیے۔ اب دوسری صورت، عورت نے روزہ رکھا ہے، وہ مینسیز کے سلسلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ اب وہ روزے دار کی مشابہت اختیار نہیں کریں گی، گناہ گار ہو جائیں گی، کیونکہ اس صورت میں جب مینسی شروع ہو گئے ہیں اب وہ اہل ہی نہیں کہ روزہ رکھیں، ان میں روزے کی لیاقت ہی نہیں، اہلیت نہیں ہے۔ پہلوں میں اہلیت تھی، اس لیے کہا کہ وہ جو ہے اب کھا پی نہیں سکتے، انہیں روزہ دار کی مشابہت اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ وہ ہے کہ جس میں اب روزے کی اہلیت نہیں ہے، اس لیے اب اس کی مشابہت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اب یہ کھائے پیے گی۔ کیا کرے گی؟ اسی طرح تندرست شخص ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے لیکن بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، تو پھر اسے پھر مجبوراً یہ دوائی لینی پڑتی ہے اور کھانی پڑتی ہے، چیز لینی پڑتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دوائی وہ کھانے کے بعد کچھ نہ کھائے، کیونکہ اب یہ بھی اسے بھی شریعت نے رخصت دے دی ہے، اسے بھی اب یہ بیمار ہے، اب اس کی طرف تو نہیں ہوگا کہ یہ اس کی مشابہت کرے، اب یہ بھی کھائے پیے۔ یہ بھی یہ مسئلہ ذہن میں آیا کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اکابر اور آج تک کثیر علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں بعض علماء ہیں جن کے نزدیک کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکابر علماء اور کثیر علماء اور پھر یہ جو جدت ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کان میں منفذ ہے، اس میں سوراخ ہے، اس سے تیل اندر چلا جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھوں میں، اور اسی طرح دارو وغیرہ کے متعلق بھی کہا کہ اس سے بھی، جبکہ بعض علماء نے کہا اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کان میں تیل ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا جو بعد ہیں، اور آنکھ میں یہ ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے کثیر علماء یہی کہتے ہیں کہ کان میں تیل ڈالیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، کان میں، اور آنکھ میں اگر ڈالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جب اختلاف آ جائے، بات کا بھی آ جائے، تو اگر بندہ بچ سکے تو بچ جائے، کان میں دارو میں نہ ڈالے اور پھر کان میں تیل بھی نہ ڈالے، اگر گزارا ہو سکتا ہے تو پھر روزے کے بعد ڈال لے، لیکن جب سمجھتا ہے کہ اب ضروری ہے، تکلیف بڑی ہے اور یہ ڈالنا بھی ہے، تو پھر روزہ نہ توڑے، وہ ڈال لے اور روزہ برقرار رکھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، اس کا روزہ رہے گا، اس کا روزہ رہے گا۔ اختلاف کے ثمرات اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو مسئلہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے رات کو کھانا کھایا ہے، رات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق تک۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ صبح صادق۔ لوگ سحری ٹائم اٹھتی ہیں نا، تو کس لیے اٹھتی ہیں؟ کہ ہم کھانا کھا کے روزہ رکھیں گے، یہی ہے نا، سحری کریں گے تو روزہ رکھیں گے۔ اب وہ اٹھے، سحری ٹائم اس نے نیت کر لی، تو صبح صادق سے روزہ شروع ہوا، اب جان بوجھ کر اس نے کھایا، روزے دار ہونا یاد تھا، اور اس نے پیا یا اس نے جمع کیا، تو اس پہ کفارہ لازم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کفارہ لازم آئے گا کہ اس میں روزے کی قضا بھی ہوگی، اور پھر 2 مہینے کے لگاتار پے در پہ روزے رکھنے ہیں،
یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کتنے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اس کی بھی آگے تفصیل ہے. جس شخص نے کہا سوچا تھا، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ سحری کو اٹھیں گے کھانا کھا کے روزہ رکھیں گے، لیکن ہوا کیا؟ آنکھ ہی نہ کھلی، سوئے رہ گئے. اس وقت اٹھے جب صبح صادق ہوگی تھی. آپ تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے. اب کھانا تو اب اس نے اس دن کے روزے کی نیت کر لی، کیونکہ ٹھپیرا روزہ رکھ سکتی ہے نا، یہ ناجائز نہیں ہے. اس نے نیت کر لی. جب اس نے نیت کی تو اسی دن اس نے جان بوجھ کے کھایا یا پیا یا جمع کیا، روزہ دار ہونا یاد تھا، اس نے ایسا کیا، تو اب اس پہ صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. کیا بولو سرا، کیا آئے گی؟ قضا. آپ کہیں گے اب بھی تو جان بوجھ کے کھایا پیا ہے اس نے، اور جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، روزہ دار ہونا یاد ہے، تو اب کفارہ کیوں نہیں؟ ہم نے کہا فقہاء کرام نے لکھا ہے کفارہ اسی پہ آتا ہے جس روزے میں رات کو نیت کی تھی، سحری ٹائم نیت کی تھی، تو اس پہ کفارہ آئے گا. لیکن جس کی نیت وہ کر ہی نہیں پایا، اٹھا ہی صبح صادق کو ہے، اب صبح کی نیت کر کے اس نے روزہ رکھا ہے، تو اب اگر کرے گا تو اس پہ کفارہ نہیں آئے گا بلکہ اس پہ قضا آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں اگر علماء کرام کے پاس بیٹھ جائیں تو ان پہ قضا آئے گی. کیا آئے گی؟ قضا. اور یہ علماء کی پیاری ادا بھی آئے گی، وگرنہ پھر انہوں نے کہنا کفارہ. اب پوچھو کسی کو کہ جنہیں صبح کھا پی جاؤ کہ کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کسی کو کیا پتا کہ کفارہ کب ہوتا ہے، قضا کب ہوتی ہے، قضا کب ہوتی ہے. اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ نے ذہن میں رکھا. خود فتویٰ نہیں دینا، خود پوچھ لینا ہے، اور پوچھ کر پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب آگے یہ بھی مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ سحری کا ٹائم ہے، احترام ہو چکا ہے، وہ اٹھا ہے تو ٹائم تھوڑا رہ گیا. جب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے، تو کھائے گا پیے گا کیسے؟ وہ سحری کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کر لے. کیا کر لے؟ اگر سمجھتا ہے کہ وضو بھی کروں گا تو ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اب اتنا کر لے کہ کلی کر لے. کیا کر لے؟ اچھی طرح غرغرہ کر لے، جو آپ نے غسل میں کرنا تھا. پہلے غرغرہ اچھی طرح کریں، پھر ناک میں پانی بھی ڈال لیں، وہ نرم ہڈی تک پہنچا لیں، اور پھر آپ جو ہے کھانا کھائیں. اور پھر جو ہی کھانا کھا لیں اس کے بعد جو ہے آپ غسل کر لیں. کیا کر لیں؟ غسل کر لیں. تو یہ جو کلی والا مسئلہ ہے یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو ایک بریک بات بتاتا ہوں. کون سی بات بتاتا ہوں؟ بریک. ظاہر ہمارا تعلق ہی بریک لوگوں سے ہے، تو ہم نے پھر بریک باتیں بتانی ہوتی ہیں. اور ہم پڑھتے ہیں فقہ، تو فقہ میں بڑی بریکی ہوتی ہے. میرے سامنے علامہ متصر ویسی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پوچھو کتنی بریکیاں ہیں. ہر بریکی تو ہم سامنے رکھتے ہی نہیں، لیکن بریک میں جب بندہ بریک ہو جاتا ہے نا، وہ رب کے بڑے قریب ہو جاتا ہے. رب کے بریک بندہ رب کے بڑا قریب ہے، رب کے بڑا قریب ہے، کیونکہ وہ بریک ہے. اب دیکھو بریکی میں جاتے ہیں، بچتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے دل خراب ہوتا ہے، اگرچہ فرض و لازم نہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے، اس سے روح کمزور ہوتی ہے. وہ پھر اس سے بھی بچتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں روح کبھی ہوگی تو رب کے حضور جھکے رہیں گے. اب دیکھو جب آپ پہ غسل واجب ہوتا ہے اور کسی کو احترام ہوا یا پھر صحبت ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے. تو کون کون سی شے ناپاک ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جب غسل واجب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، یا میاں بیوی کا تعلق ہے، یا کوئی نعوذ باللہ منہ کالا کرتے ہیں، اللہ پاک بچائے، تو پھر کون کون سی شے ناپاک ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ علامہ صاحب کے بغیر کون بتائے گا؟ اب یہی نا دکھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا اور ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ حفاظ ہیں، ماں باپ کا کوئی کام نہیں کہ اپنے بچوں کو بتائیں، سارا ہی پلید ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سارا جسم اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ حتیٰ کہ بال بھی ناپاک ہو جاتا ہے. بال بھی، سر کے بال بھی ناپاک ہو جاتا ہے. ہر بال، سارے کا سارا بال، یعنی سارے بال تے سارے دا سارا بال ناپاک ہو جاتے ہیں. ناخن بھی، کہاں؟ ناخن تک. اور پھر ناک کے اندر والا سسٹم یہ بھی، اور منہ کے اندر والا سسٹم یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک. کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ آئی؟ سارے ناپاک سے یہ نہیں کہ روح کو بھی کہیں کہہ دیں. میں نے کہا سارا جسم ناپاک، سارا جسم. مومن کی روح تو پاکیزہ روح ہے. دیکھو وہ کافر ہیں
جو اندر کے ناپاک ہیں، کیونکہ ان کے اندر کفر کی ناپاکی ہے۔ اس لیے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، مشرک کا اندر گندا ہے، مشرک کا اندر گندا ہے کفر کی وجہ سے، وہ ناپاک ہے اندر، اور مومن کا اندر پاک ہے، کیونکہ ان کے دل میں آمنہ کے لال ہیں، ان کے دل میں خدا کی توحید کا نور ہے، آمنہ کے لال کی رسالت کا نور ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، تو ان کا اندر تو پاک ہے۔ اب زبان ناپاک، زبان ناپاک، اور یہ جو ہے یہ بھی، یہ اندر سارا ناپاک، اس لیے کلی کر کے باہر پھینکتے ہیں، ناپاکی باہر نکل جائے۔ کیا ہو؟ کیوں کلی کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، پاک ہونے کے لیے کلی کرتے ہو نا۔ میرے کو روزہ رکھا تھا سارے نے، تو میں بھی تو روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو تسی کہ چپ رہنا تھا نہیں، روزہ رکھ لیا جب میں پیچھے دسیا ہی کہ سوم دمانا چپ رہنا بھی ہے، ٹھیک ہے، بولا کرو۔ مجھے بتاؤ جب آپ کلی کرتے ہو نا، منہ میں پانی ڈالتے ہو، باہر پھینکتے ہو، تو کیوں پھینکتے ہو؟ کہ اندر ناپاکی تھی نا، یہ باہر نکل گئی، یہ کیا ہو؟ اور یہ فرض ہے، ایک دفعہ منہ میں پانی ڈالنا جس پہ غسل واجب ہو اس پہ یہ لازم ہے، اس پہ تو کیوں ڈالا؟ اس لیے پاک پانی ڈالتا ہے تاکہ پاک پانی اندر کی ناپاکی باہر لے آئے۔ کیا لے آئے؟ تو پانی ناپاکی لے آ سکتا ہے، لیکن یار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ پانی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ہم نے کہا حقیقت میں رب ہی دیتا ہے، رب نے پانی کوئی فائدہ مند بنایا ہے، یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کر بھی دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے ساری زمین کو بھی طاہر بنا دیا ہے کہ جو اس سے بھی تیمم کرتا ہے زمین بھی اسے پاک کر دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پانی ہے، منہ میں گیا، اندر کی ناپاکی لی باہر آ گئی، ناک میں ڈالا، اوپر کی ناک کے اندر کی ناپاکی بھی اس نے باہر کر دی، اور جو باہر لگایا، بال کے سرے پہ پانی بہایا تو پھر گناہ بھی جڑے اور ناپاکی بھی اتر گئی۔ پھر آپ کہتے ہیں اب پاک ہو گیا ہے، یہ اب نماز کے قابل ہو گیا ہے۔ کس کے؟ پہلے تو آیا جائے گا تو قابل ہوئے گا نا، رب دے حضور کھڑے ہوں تو، ٹھیک ہے، ناپاک ہو گیا تھا۔ اب میں جو بریک بات بتانے لگا وہ کیا تھی؟ مثلاً آپ کو احترام ہوا یا وہ ازدواجی تعلق قائم کیا، ٹائم تھوڑا تھا، اس نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی، اب یہ کھانا کھانے لگا تو ساتھ اس نے جو ہے نا گلاس پانی کا بھی رکھا ہوا تھا، اور اس نے وہ پانی کا جو گلاس ہے وہ منہ کو لگایا اور اندر نکالا، ٹھیک ہے، وہ پانی اندر گیا، مجھے بتاؤ وہ ناپاکی کہاں گئی؟ اندر۔ تندر کی بنے گا پھر؟ پاک تو ہو گیا، کلی کرنی تھی نا اس نے، تو کلی کی کہ نہیں؟ تو کلی باہر پھینکنی تھی یا اندر؟ تو وہی جہاں یہاں لگا وہ مستعمل ہوا اور وہ پانی اندر چلا گیا، تو جب اندر گیا تو اندر خرابی ہوگی کہ نہیں؟ ایسے نہیں علماء کرام، ایسے نہیں فقہاء کرام، انہوں نے بڑا خیال کیا ہے کہ بچ جاؤ، یہ ہے بیس، یہ ہے بیس، اور یہ ہے ہمارا دیس، ٹھیک ہے، نہیں بدلنا بیس۔ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے کہ دیکھو اسی طرح جب بندہ بے وضو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ مچھاں وڈیاں ہوندیاں نے، مچھاں بعض کو بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ آگے بھی ایسے جیسے شیڈ بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ وہ خدا کے بندے شیڈیں تھوڑی ہیں، تو نے بھی بنا کے کیا کرنی ہے؟ لوگوں کو دکھانی ہے میری شیڈ؟ کچھ تو حیا کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی شیپ بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ، شیڈا نہ بناؤ، مکروہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ یہ ہونٹوں کو چھپا دیں، ہونٹ تمہارے نظر آنے چاہیے، یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، جب یہ بڑھ جاتی ہیں اور بڑھی ہوئی ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور آپ کو پتہ ہے چہرے کا دھونا اور پانی بہانا وضو میں بھی لازم ہے، اور یہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اندر کا تو نہیں نا، لیکن باہر کا تو ہے، باہر کا تو ہے، وہ غسل میں تو اندر بھی ناپاک ہوتا ہے نا منہ، لیکن وضو کی جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں اس ناپاکی سے اندر والا نہیں ہوتا بلکہ یہ باہر والا۔ اب جب مونچھیں بڑی ہو گئیں تو مونچھوں پر بھی پانی بہانا ضروری تھا، مونچھیں بھی منہ میں کہ منہ سے باہر ہیں؟ بتاؤ، شکر ہے کدھر ہے، تو سیدھا منہ کے اندر ہی نے، یہ نہ آگے مونچھوں کو بھی منہ سے باہر نکال دیتے، چہرے سے باہر یہ بال ہے، یہ دیکھو یہ کہاں ہے، یہ چہرے سے یہ نیچے والے بالکل ہی باہر ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا یہ دیکھو اب یہ بھی باہر ہے، اس کی حدود میں آئیں گے، اس کی حدود میں آئیں گے تو وہ چہرے کے اندر ہوں گے، اور جس کی حدود کے باہر آگے لٹک رہے ہیں تو یہ چہرے میں داخل نہیں، اس لیے ان کا دھونا وضو میں فرض و لازم نہیں ہے، وضو میں اس پہ پانی بہانا لازم و فرض نہیں، سنت ہے، لیکن اندر